السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. کیا سینیٹر فیصل جاوید بھی گرفتار ہو گئے ہیں؟ زوم میٹنگ والی رات ہوا کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. تو یہ متضاد خبریں چل رہی ہیں ان کی. یار ان سے بھی پہلے میاں اسلم اقبال صاحب جی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اطلاعات پنجاب رہے اور ایک بڑے ووکل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اور جب پنجاب میں وزارت اعلیٰ 2018 کے انتخابات کے بعد کس کو سونپی جائے تو میاں اسلم اقبال جو نام گونج رہا تھا، ان کا بھی نام گونج رہا تھا. اور یہ ایک بڑے بھرپور رہنما ہے. اچھا، یہ لاہور میں سمن آباد کا حلقہ ہے. جی، یہ اس حلقے میں نا اتنے عوامی لیڈر ہیں کہ جتنے شیخ رشید ہیں. مطلب ایک ایک گھر جانا، گھر میں پیدائش ہو تو جا کے وہ جو کہتے ہیں نا نیک کے کچھ پیسے ہاتھ پہ رکھ کے آنا، وہ رکھ کے آنا. اس کے علاوہ شادی بیاہ پہ، میت پہ، ہر جگہ ہر گھر میں جانا، ڈیرا کھلا رہنا. تو لوگوں میں بڑے مقبول آدمی ہیں یہ بھی اور ان کے بھائی بھی. میاں اسلم اقبال تو خاص طور پہ بڑے عوامی لیڈر ہیں. اچھا، میرا ان سے خود ذاتی طور پہ بڑا اچھا تعلق ہے. دنیا نیوز جب لانچ ہوا تو یہ میاں عامر کے ٹو سم ایکسٹینٹ بہت قریبی آدمی، پارٹنر بھی تھے. تو یہ ہمارا ان سے وہاں انٹریکشن رہتا تھا. پھر لاہور میں ہونے کی وجہ سے بڑا انٹریکشن رہا. میاں اسلم اقبال جو ہیں ان کے بھائی میاں امجد اقبال اب سے 15 دن پہلے گرفتار ہوئے. باقاعدہ ویڈیو آئی. بالکل. اس کے بعد میاں امجد اقبال کا اب سے تھوڑی دیر پہلے بیان آ گیا ہے کہ بھائی نے چھوڑ دیا. اور میاں امجد اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی چھوڑ دی، بھائی نے بھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے، اور ہم اپنی آزاد سیاست جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور ہم سیاست کرتے آئے ہیں، ہمارا تشدد وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی جاری رہے گی سیاست. اچھا، جو گرفتار ہوئے تھے، غائب ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں چلا، 15 دن غائب رہے. اس کے بعد ان کا بیان آ گیا. میاں اسلم اقبال کا ابھی بھی نہیں ہے. میاں اسلم اقبال جو ہیں انہوں نے ایک پوسٹ کی تھی 8 تاریخ 10واں مہینہ 2023 اکتوبر کی 8 کو، اور کہا تھا زندگی کے امتحان میں نے اپنے خدا کے حضور بھی پیش ہونا ہے اور میں اس رسوائی کے ساتھ پیش نہیں ہونا چاہتا کہ میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں قرآن پاک پر حلفاً یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی مجھے براہ راست یا میرے سامنے فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کا نہیں کہا، نہ 9 مئی کا کسی قسم کا منصوبہ بنایا. میں 25 اپریل سے گھر سے دور ہوں. میرے گھر کے قریب ڈونگی گراؤنڈ میں عمران خان کی تقریر سننے کے لیے اسکرین نصب کی گئی. پولیس نے بغیر کسی وجہ کے وہاں ریڈ کی اور مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور اگلے دن مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر 25,000 روپے ڈکیتی کی FIR کر دی. 25 اپریل سے گھر سے دور ہوں اور 9 مئی کو ٹی وی پر دیکھ کر عمران خان کی گرفتاری کا معلوم ہوا. میں 7 مئی کو بیٹی کے نکاح کے انویٹیشنز کے سلسلے میں لاہور سے باہر تھا. لاہور بھی نہیں تھے. نہ کسی PTI رہنما کے ساتھ رابطہ تھا اور نہ میں 9 مئی کے واقعے میں شریک تھا. نہ ہماری ایسی تربیت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یا وطن عزیز کی املاک کو نقصان پہنچائیں. اگر کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت میرے خلاف ہے پیش کریں، میں خود گرفتاری کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. کوئی عسکری ٹاور، لبرٹی یا جناح ہاؤس یا کسی اور جگہ کی CCTV فوٹیج یا کسی اور ذریعے سے کوئی ویڈیو ہے تو مجھے اس ٹویٹ کے رپلائی میں دکھا دیں. میں گرفتاری کے لیے خود پیش ہو جاؤں گا. کوئی ویڈیو جس میں میں کسی کو اکسا رہا ہوں یا توڑ پھوڑ کر رہا ہوں یا کوئی ایسی تقریر کر رہا ہوں پیش کی جائے. بالکل. یہ میاں اسلم اقبال نے ٹویٹ کیا تھا. لیکن یہ صاحب ثروت لوگ ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا نا کہ یہ ڈکیتی کریں گے 25,000 کی. فواد چودھری نے کرسیاں اور چارپائیاں چرائی ہیں. اچھا، میاں اسلم اقبال نے اس سے پہلے جو چیزیں بتائی تھی نا کہ ان کے گھر پہ جس طرح سے چھاپے مارے جا رہے تھے، اس میں ملٹیپل چیزیں تھیں. اور اس میں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بھائی کے گھر، ان کے گھر، ان کی بہنوں کے گھر بھی چھاپے مارے گئے اور مسلسل مارے گئے. CCTV کیمرے، توڑ پھوڑ، گھر میں جہیز کا سامان موجود ہونا، وہ جہیز کا سامان اٹھا کر لے جانا، یہ سب کچھ پولیس کی جانب سے اب تو کیا گیا. قرآن پر حلف لینے والے رہنما بھی گرفتار ہوئے ہیں. علی نواز وہ گرفتار ہو گئے. تو اب ان کا بیان کیا دوسرا والا بیان سمجھا جائے گا؟ اب دیکھیے، آتا ہے تو پتہ چلے گا. میاں اسلم اقبال صاحب بھی یہ بیان دے چکے، تو کیا بنتا ہے پتہ چلے گا. لیکن فیصل جاوید صاحب جو ہیں
متضاد خبریں کہ گرفتار ہیں نہیں ہیں. عثمان جوڑا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اچھا یہ بڑے ووکل ورکر ہیں عثمان جوڑا. پاکستان تحریک انصاف کے 2 اور اہم ترین رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی نواز آوان اور عامر ڈوگر کو مانسہرات سے گرفتار کر لیا گیا. فیصل جاوید اور حافظ فرحت کے بھی زیر حراست ہونے کی اطلاعات ہیں. فیصل جاوید، سینٹر فرحت، حافظ فرحت جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ینگ لیڈرز میں شامل ہیں، اور یہ ہمیشہ بنی گالا میں بھی، زمان پارک میں بھی جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں ہمیشہ نظر آتے تھے. یعنی یہ اتنے قریبی لوگوں میں ہیں کہ جنہیں ایڈوائزر کہا جاتا ہے نا، یہ اس طرح کے لوگوں میں شامل ہیں. اچھا اس کے بعد حافظ فرحت صاحب کا جو کہ اس سے متعلق ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ گرفتار ہو گئے تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عثمان میں خیریت سے ہوں اور عامر ڈوگر سب بھی خیریت سے ہیں. علی آوان بھائی کے ساتھ کوئی اور ملک عامر آوان صاحب تھے. رات کو ایک زوم میٹنگ میں عامر بھائی، میں، شبلی بھائی اور عمر ایوب صاحب موجود تھے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تک سب سیف ہیں الحمدللہ. اچھا تو فیصل جاوید صاحب کی گرفتاری کی جو اطلاع، اچھا فیصل جاوید صاحب تو ایک عرصے سے غائب ہیں، باقی تمام لوگ بھی اس وقت غائب ہیں منظر سے. عمر ایوب صاحب کا اکثر نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے، لیکن صرف نوٹیفیکیشن ہی سامنے آتا ہے، عمر ایوب صاحب خود بھی سامنے نہیں آتے. ایک صاحب جو پچھلے کچھ عرصے سے غائب ہیں، ان سے میری 26 اکتوبر کو بات چیت ہوئی خیبر پختونخوا کے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہنے لگے ہوں کہیں. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا کیا کریں گے؟ کہنے لگے انتظار. میں نے کہا کس چیز کا؟ اچھی بالکل ایسی ہو رہی تھی. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہنے لگے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور ہم عدالتوں میں بتا سکیں کہ ہم بے گناہ ہیں. میں نے کہا کب ہوں گے؟ کہنے لگے نہیں پتا. یہ ان سے میری باقاعدہ ایک کے بعد ایک سوال جواب. میں نے کہا تو کب تک ایسے چلے گا؟ کہنے لگے آپ بتائیں. میں نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے یہ ابھی چلے گا. میں نے کہا یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے یہ آپ لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو ان کو ایسے میدان خالی دینا ہے کہ گلیاں ہوں جان سنیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تو میں نے کہا وہ آپ سیاسی میدان، ہاں. تو میں نے کہا میاں صاحب کو جو ہے انہیں بنا کے دینا ہے، تو آپ سب کو تو مطلب تن کے رکھا جائے گا. کہنے لگے اچھا. اچھا زوم میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ رکی نہیں ہیں، ابھی چل رہی ہیں. ہاں مطلب کچھ کارکنوں سے انٹریکشن، اور یہ دیکھیے نا اس سوشل میڈیا پر جو چیزیں آتی ہیں ان کو باقاعدہ آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ان میں پارٹی کی پالیسی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں نریٹو بلڈنگ میں سوشل میڈیا کے ذریعے کرنی ہیں. ڈیجیٹل الیکشن ہوگا تو یہ تو ہو رہا ہے نا. تو اس لیے زوم میٹنگز وغیرہ اور کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، اور اگر کہیں کسی جگہ کارنر میٹنگ یا میٹنگ کے لیے اجازت لینی ہے کون لے گا، یہ تمام چیزیں ان میں ڈسکس ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ الیکشن ڈیجیٹل ہوگا، مطلب جس انداز سے کیمپین چلے گی، کیونکہ کیمپین ڈیجیٹل ہوگی، الیکشن تو ایکچوئل ہوگا. تو لیکن کیمپین جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوگی. ویسے الیکشن بھی ڈیجیٹل ہو سکتا تھا اگر وہ بایو میٹرک والا یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا ہوتا، لیکن وہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین کی پکی والی موت ہے، تو ان کو تو وہ قبول نہیں تھی. پھر یہ یہاں سے جیت جائیں گے اس سے، مطلب جو فزیکل ووٹ. یار یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. عمران خان صاحب پورے ملک میں وکلا کو ٹکٹ دے دیں گے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 بندوں کو رکھیں گے بیک اپ میں، تو اگر وہ 3 کو بھی کر لیں، پھڑ لیں، پھر تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کریں تو وہ نام تو ہوں گے نا، الیکشن تو لڑیں گے، کیونکہ ملزم تو الیکشن لڑے گا. مجرم یہاں تو مجرم بھی الیکشن لڑے گا، لیکن ملزم تو الیکشن لڑے گا. عمر ایوب خان صاحب کہتے ہیں کہ امیڈیٹ ارجنٹ ہیپننگ ناؤ، پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ آفس اینڈ ہومز آف جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی and Vice President PTI of District Gujranwala have been surrounded by dozens of people, vehicles and unknown people. They both had applied to DC Gujranwala for permission to hold a PTI workers convention. What sort of a level playing field? Exactly. Or free and fair election in this question mark? This is pre-poll rigging. It is exactly what used to happen in communist despotic countries. Amirana, the despotic ruler used to ensure that all his opponents are jailed, and he used to romp home with 90%
of a fictitious voter turnout. It happened during Raza Shah Pahlavi's rule in Iran. The Iranian people finally rebelled and brought in the Iranian Revolution in 1979. ٹھیک، ہسٹری وغیرہ سب بتا دی، موجودہ حالات بھی بتا دیے، مستقبل کیا ہوگا یہ عمر ایوب صاحب انہی چیزوں کی بنیاد پہ کچھ امید کر کے بیٹھے. ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے. ہمارے ہاں تو جو 25 مئی ہوا تھا نا، تو اس سے 2 روز پہلے میری کچھ چینلز میں باقاعدہ جو نیوز کے انچارجز ہیں، کنٹرولر نیوز، ڈائریکٹر نیوز، شفٹ انچارجز وغیرہ، ان سے بات ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ جو خبریں چلا رہے ہو کہ گھر میں پولیس کود گئی، عورتوں اور بچوں کو تھپڑ مارے، بچوں کو بھی گرفتار کر لیا، باپ نہیں ملا تو بھائی کو لے گئے، بھائی نہیں ملا یعنی جو بھائی مطلوب تھا تو باپ کو لے گئے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ایسے ہی کہ خبریں چلانی. تو میں نے کہا بتاؤ نا کہ غیر قانونی چھاپا مارا. کہنے نہیں، یہ کہا گیا ہے کہ غیر قانونی نہیں بتانا، تو بس یہ ایسے ہی چلے گا. تو جو اس وقت کی حمزہ کی حکومت تھی پنجاب میں، اور مرکز میں جو ہے وہ شہباز کی حکومت تھی، تو یہ لوگ یہ کر رہے تھے. اور باقاعدہ انہوں نے اپنی وزارت اطلاعات کے ذریعے میڈیا کا گلا دبا کے کہا تھا خوف پھیلاؤ. تو یہ اسی طرح سے تھا، ایسا ہی یہ سلسلہ ہے، اسی طرح سے یہ جاری رہتا ہے. جو فیصل جاوید صاحب ہیں وہ گرفتار ابھی نہیں ہوئے. حافظ فرحت عباس جو ہیں وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے. عامر ڈوگر صاحب، ان کے بارے میں خبر آئی تھی، انہوں نے تو خود بھی بتا دیا تھا کہ وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے ہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے. لیکن مجھے ایک اور چیز لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ایونچولی گرفتار تصور ہوں گے، نہیں گرفتار ہوں گے. اور ان میں سے بعض لوگ تو خود تنگ آ کر گرفتاریاں دیں گے. وجہ کب تک ہائیڈنگ، زمانہ کوئی بہانہ بنا ہی دیں گے. کب تک ہائیڈنگ میں رہیں گے، یہ مشکل کام ہے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.